السلام علیکم دوستو، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتایا جائے گا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام صرف بنی اسرائیل کے لیے آئے تھے، نہ کہ ساری انسانیت کے لیے۔ سب سے پہلے ایک حوالہ آپ کو قرآن پاک سے دیتے ہیں، پھر بائبل سے انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ تو دوستو، بہت سے کرسچن میرے ساتھ بات کرتے ہیں یوٹیوب کومنٹ میں، واٹس ایپ پہ، ادھر میں جہاں پہ رہتا ہوں لائیو بھی بات کرتے ہیں، یوٹیوب پہ بات کرتے ہیں۔ اسلامک انجینئر ہو گیا، یہ بھی اپنی ویڈیوز میں یہ بہت بتاتا ہے کہ عیسائیت قبول کر لو، عیسائیت ہی اچھا مذہب ہے، عیسائیت ہی سچا مذہب ہے، تمام لوگوں کو عیسائی ہونا چاہیے۔ یہ ایسی تبلیغ کرتے ہیں نا کرسچن، تو ان لوگوں کے لیے میں نے یہ ویڈیو بنا رہا ہوں کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ کرسچن ہو جاؤ، ٹھیک ہے نا، سب کو میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ کرسچن کیوں ہم ہو جائیں بھائی، کیوں ہو جائیں؟ عیسیٰ علیہ السلام تو صرف بنی اسرائیل کے لیے آئے تھے، اور میں تو یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ جو صرف بنی اسرائیل میں لوگ رہتے ہیں صرف ان کو عیسائی رہنا چاہیے، باقی جو انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش میں لوگ رہتے ہیں یہ اسرائیل نہیں ہے۔ انہوں نے کیوں عیسائیت قبول کی؟ کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام تو ان کے لیے آئے ہی نہیں تھے، عیسیٰ علیہ السلام تو صرف بنی اسرائیل کے لیے آئے تھے، ان لوگوں کے لیے آئے تھے، ٹھیک ہے۔ تو چلتے ہیں بائبل کی طرف اور قرآن کی طرف۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو تمام انسانوں کے لیے نبی بن کر آئے، اس کا ذکر میں اس ویڈیو میں کروں گا، ٹھیک ہے۔ تو چلتے ہیں آج کی اس ویڈیو کی طرف، پہلے قرآن کی طرف پھر بائبل کی طرف۔ قرآن سورہ ال عمران آیت نمبر 49 میں یہ لکھا ہے، اور وہ بنی اسرائیل کی طرف رسول ہوگا، یعنی کہ عیسیٰ علیہ السلام کے لیے یہ پیشن گوئی ہے کہ وہ بنی اسرائیل کے لیے صرف آئے تھے۔ اب چلتے ہیں بائبل کی طرف، دیکھتے ہیں کہ اس میں عیسیٰ علیہ السلام کن کن لوگوں کی طرف آئے تھے۔ بائبل متی کی انجیل باب 10 آیت نمبر 5 میں یہ لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے 12 شاگردوں کو حکم دے کر کہا کہ غیر قوموں کی طرف نہ جانا اور سامریوں کے کسی شہر میں داخل نہ ہونا۔ اور آیت نمبر 6 میں یہ لکھا ہے بلکہ اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے پاس جانا۔ یہاں پہ عیسیٰ علیہ السلام حکم فرما رہے ہیں اپنے شاگردوں کو کہ صرف بنی اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے پاس ہی جانا ہے اور کسی کے پاس نہیں جانا۔ کتاب یوحنا باب 10 آیت نمبر 14 اور 15 میں یہ لکھا ہے، اس طرح میں اپنی بھیڑوں کو جانتا ہوں اور میری بھیڑیں مجھے جانتی ہیں۔ یعنی کہ عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ میں اپنی بھیڑوں کو جانتا ہوں، اپنی امت کو جانتا ہوں، اپنی قوم کو جانتا ہوں، اور میری قوم مجھے جانتی ہے۔ اس میں بھی یہی لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام صرف اپنی قوم کو جانتے تھے، ان کی قوم انہیں جانتی تھی، وہ ساری انسانیت کے لیے نہیں، صرف بنی اسرائیل کے لیے نبی بن کر آئے تھے۔ کتاب یوحنا باب 10 آیت نمبر 26 میں یہ لکھا ہے، لیکن تم اس لیے میرا یقین نہیں کرتے کہ میری بھیڑوں میں سے نہیں ہو۔ کیا لکھا ہے؟ میرا یقین اس لیے نہیں کرتے کہ میری بھیڑوں میں سے نہیں ہو، یعنی کہ عیسیٰ علیہ السلام کی کچھ بھیڑیں مخصوص تھی، کچھ قوم مخصوص تھی، کچھ لوگ مخصوص تھے جو عیسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ٹھیک ہے۔ اور آیت نمبر 27 میں یہ لکھا ہے، میری بھیڑیں میری آواز سنتی ہیں اور میں انہیں جانتا ہوں اور وہ میرے پیچھے پیچھے چلتی ہیں۔ اس میں بھی صاف طور پر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی بھیڑیں ان کی آواز سنتی ہیں، ان کے پیچھے جاتی ہیں، یعنی کہ ان کی بھیڑیں نا، جو لفظ ہے ان کی قوم کے لیے بولا گیا ہے نا، تو وہ اپنی قوم کی آواز سنتے تھے اور ان کی قوم ان کی آواز سنتی تھی۔ اور آیت نمبر 29 میں یہ لکھا ہے کہ میرا باپ جس نے مجھے وہ دی ہیں، یعنی کہ اللہ پاک نے کچھ لوگ، کچھ مخصوص لوگ جو ہے نا عیسیٰ علیہ السلام کو دیے تھے۔ متی کی انجیل باب نمبر 15 آیت نمبر 24 میں یہ لکھا ہے کہ اس نے جواب میں کہا کہ میں اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے سوا اور کسی کے پاس نہیں بھیجا گیا۔ ایک عورت تھی جب عیسیٰ علیہ السلام سے کہہ رہی تھی کہ میری بچی کو بدروحوں کا سایہ ہے وہ نکال دے، تو تب عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو جواب دیا کہ میں اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے سوا اور کسی کے پاس نہیں بھیجا گیا۔ تو یہاں پہ صاف طور پر بائبل میں لکھا ہے کہ اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے پاس ہی صرف عیسیٰ علیہ السلام آئے تھے، نہ کہ ساری انسانیت کے لیے۔ کتاب یوحنا باب 17 آیت نمبر 6 میں یہ لکھا ہے، میں نے تیرے نام کو ان آدمیوں پر ظاہر کیا جنہیں تو نے دنیا میں سے مجھے دیا، وہ تیرے تھے اور تو نے انہیں مجھے دیا اور انہوں نے تیرے کلام پر عمل کیا۔ عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ میں نے تیرے نام کو ان لوگوں پہ ظاہر کیا جو تو نے مجھے دیے، یعنی کہ ساری انسانیت کو تو عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں دیا تھا اللہ تعالیٰ نے،
اور نہ ہی تمام ساری انسانیت پہ اللہ تعالیٰ کا نام کو ظاہر کیا عیسیٰ علیہ السلام نے، انہی پہ ظاہر کیا جن لوگوں کو اللہ پاک نے عیسیٰ علیہ السلام کو دیا تھا۔ اور آیت نمبر 9 میں یہ لکھا ہے، میں ان کے لیے درخواست کرتا ہوں، یعنی کہ جو بھیڑیں، جو قوم عیسیٰ علیہ السلام کو ملی تھی اللہ کی طرف سے، عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں میں ان کے لیے درخواست کرتا ہوں۔ اس سے آگے لکھا ہے میں دنیا کے لیے درخواست نہیں کرتا ہوں۔ کیا لکھا ہے؟ میں دنیا کے لیے درخواست نہیں کرتا ہوں بلکہ ان کے لیے جنہیں تو نے مجھے دیا، کیونکہ وہ تیرے ہیں۔ یعنی کہ پوری دنیا کے لیے عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں درخواست نہیں کرتا، میں صرف ان لوگوں کے لیے درخواست کرتا ہوں جو خدا نے مجھے دیے ہیں۔ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ کچھ لوگ مخصوص تھے بنی اسرائیل کے جن کو اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو دیا تھا تبلیغ کرنے کے لیے۔ ساری انسانیت کے لیے عیسیٰ علیہ السلام نہیں آئے تھے، صرف بنی اسرائیل کے آئے تھے۔ اب مختصراً طور پر میں یہ آپ کو بتاؤں گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ساری انسانیت کے لیے آئے تھے قرآن سے۔ سورہ الفرقان آیت نمبر 1 میں یہ لکھے اللہ پاک ارشاد فرما رہے ہیں کہ قرآن اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا اللہ پاک نے تاکہ وہ تمام جہانوں کے لیے ڈر سنانے والے ہو جائیں، یعنی کہ قرآن پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تاکہ اس کے ذریعے وہ تمام جہان والوں کو ڈر سنائیں، تمام لوگوں کو ڈر سنائیں۔ سورہ سبا آیت نمبر 28 میں یہ لکھا ہے اللہ پاک ارشاد فرما رہے ہیں، اور اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر اس طرح کہ آپ پوری انسانیت کے لیے خوشخبری سنانے والے اور ڈر سنانے والے ہیں، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ یعنی کہ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ آپ تمام انسانوں کو ڈر سنانے والے ہیں لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ سورہ الانبیاء آیت نمبر 107 میں یہ لکھا اللہ پاک ارشاد فرما رہے ہیں، اور اے رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر، اللہ پاک ارشاد فرما رہے ہیں تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ ٹھیک ہے، اس دنیا میں بھی یہ ایک جہان ہے، آگے بھی ایک جہان آئے گا۔ ٹھیک ہے، تمام جہانوں کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت ہے، تمام لوگوں کے لیے رحمت ہے، تمام انسانوں کے لیے رحمت ہے۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 3 میں یہ لکھا ہے اللہ پاک ارشاد فرما رہے ہیں، یہ آیت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے تمام لوگوں کی طرف حج اکبر کے دن اعلان عام ہے، یعنی کہ تمام لوگوں کی طرف یہ اعلان ہے قرآن۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 3 میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، وہی اللہ ہے جس نے اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر دین والے پر غالب کر دے اگرچہ مشرک برا مانے۔ اور سورہ ال عمران آیت نمبر 85 میں یہ لکھا اللہ پاک ارشاد فرما رہے ہیں، اور جو کوئی اسلام کے سوا کسی اور دین کو چاہے گا تو وہ اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ تو دوستو میں نے قرآن اور بائبل سے آپ کو بتا دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام صرف بنی اسرائیل کے لیے آئے تھے نبی بن کر، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہانوں کے لیے، تمام انسانوں کے لیے نبی بن کر آئے ہیں۔ تو دوستو اب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ نے اس نبی کو مانا ہے کہ جو صرف مخصوص قوم کے لیے، صرف اور صرف بنی اسرائیل کے لوگوں کے لیے آئے تھے، ان کو ماننا ہے، یا ان کو ماننا ہے جو تمام انسانوں کے لیے آئے تھے، جس کے بارے میں یہ آیت میں بھی لکھا ہے کہ اسلام کے سوا کوئی اور دین اللہ پاک فرما رہے کہ میں قبول نہیں کروں گا۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث مبارکہ ہے کہ جس نصرانی یا یہودی نے کو پتہ چل گیا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، وہ مجھ پر ایمان نہ لایا تو وہ دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ تو دوستو فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔